السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے ندامت کے آنسو اور مصنفہ ہیں انابیہ انصاری۔ قسط نمبر 3۔ کالج کے آخری سال کا پہلا دن۔ چاروں ایسی گرم جوشی سے ملیں کہ دیکھنے والے کچھ حسد کرتے رہ گئے۔ کچھ ان کی دوستی پر اش اش کر اٹھے اور کچھ ایسی دیوانی لڑکیوں کو دیکھ کر ہنس دیں۔ یہ کچھ مہینے مجھے صدیاں لگی، تم لوگوں کی ایسی عادت ہو گئی، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رحاب کلاس میں بیٹھی ان تینوں کو گزرے دنوں کی داستان سنانے میں مصروف تھی، بلکہ موقع ملنے پر وہ تینوں بھی کچھ ان چھٹیوں میں گزرے وقت کا ذکر کر دیتی۔ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں جو تم لوگوں کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ٹیچر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا اور چاروں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ پہلا دن ہو اور ان لوگوں کی بے عزتی نہ ہو، ایسا ہوا ہے کبھی؟ آپ نہیں سمجھیں گی، رحاب بڑبڑائی اور وہ تینوں دبی ہنسی ہنس دی۔ کلاس سے باہر جانے کا کہہ دیں، ہم چلے جائیں گے۔ رحاب مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور وہاں ٹیچر انہیں پوری کلاس کے سامنے عزت افزائی میں مصروف تھیں۔ کلاس ختم ہونے کے بعد چاروں اپنی پسندیدہ جگہ کامرس بلاک میں آ بیٹھیں۔ زہر لگتی ہے یہ کیمسٹری اور وہ۔ رحاب البتہ ٹیچر کو بھی اسی القاب سے نوازتے ہوئے رہ گئی۔ پچھلے سال بھی انہی کے ہاتھوں عزت افزائی ہوئی تھی۔ معریفہ نے جلدی پر تیل چھڑکا تھا۔ رحاب کو مزید غصہ آیا۔ غصہ اس لیے نہیں کہ بے عزتی ہوئی تھی، بلکہ باتوں کا سلسلہ ادھورا رہ گیا تھا اور ہر بار ان کی ایسی اہم ترین باتوں میں رکاوٹ یہ کیمسٹری کی ٹیچر ہی بنتی تھی۔ کوئی بات نہیں، اینور نے حسب عادت درگزر کرنے کو کہا۔ اسی لمحے ایک ننھا سا بکری کا بچہ ان چاروں کے پاس آیا۔ ہائے اللہ، کتنا پیارا ہے یہ! اینور اس بچے کو دیکھ کر چہکی۔ یہ اس ویران سے کالج میں کہاں سے آیا؟ معریفہ ان تینوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آ گیا ہوگا لیکن بہت پیارا ہے، اینور اسے پیار کرنے لگی۔ سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا بچہ ان سب کو ہی پیارا لگا تھا۔ کاش میں اسے گھر لے جا سکتی، اینور نے خواہش ظاہر کی۔ رہنے دو، کیوں جیل جاؤ گی اور ہمیں بھی لے کر جاؤ گی اپنے ساتھ؟ رحاب بولی۔ ہیں، جیل کیوں؟ آفاف حیرانگی سے رحاب کو دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کسی کی ملکیت ہو اور تم اسے گھر لے جاؤ، کوئی تم پر چوری کا الزام لگا کر جیل میں بند کروا دے، اور دوست سچا وہی جو برے وقت میں بھی ساتھ ہو، تو ایسے موقع پر ہمیں بھی تمہارے ساتھ جیل میں رہنا ہوگا۔ رحاب نے جو منظر کھینچا وہ تینوں خلا میں اس منظر کو ایسے دیکھنے لگیں جیسے سب سچ ہو رہا ہو۔ نہیں، مجھے جیل نہیں جانا، سب سے پہلے معریفہ چیخی تھی۔ رحاب نے حلق پھاڑ کہا لگایا۔ توبہ ہے، فضول بکواس کروا لو بس تم سے، اینور نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ چھوڑو اسے، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ رحاب لاپرواہی سے بولی۔ ہم اپنی ہونے والی عزت افزائی کا ذکر کر رہے تھے، آفاف ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ تم مجھے بار بار یاد نہ دلاؤ، اور اگر اب انہوں نے کلاس سے باہر جانے کے لیے کہا تو میں بلا جھجک باہر چلی جاؤں گی۔ تم ہی جانا، ہمیں کوئی شوق نہیں، معریفہ فوراً بولی۔ میں جاؤں گی، اینور کی بات پر آفاف اسے گھورنے لگی۔ کالج کا آخری سال ہے، جتنی یادیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، پڑھائی بھی ہوتی رہے گی۔ نالائق تو نہیں ہے جو ایک کلاس چھوڑ دینے پر فیل ہو جائیں گے۔ یہ ہوئی نا بات؟ رحاب نے اینور کو سراہتے ہوئے کندھے پر تھپکی دی۔ مجھے تو بہت شوق ہے، ٹیچر کہیں۔ رحاب کھڑی ہوئی اور معریفہ کی اینک لگا کر بولی۔ آپ لوگوں کو بات کرنی ہے تو آپ لوگ باہر جا سکتی ہیں، اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی جاؤں۔ وہ ہنستے ہوئے واپس بیٹھی۔ معریفہ نے چشمہ اس کے چہرے سے اتار کر فوراً لگایا۔ پاگل ہو گئی ہو تم لوگ؟ آفاف جھنجھلا گئی۔ ان کی نہ ختم ہونے والی گفتگو کی وجہ سے بکری کا بچہ خاموشی سے مایوس ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اینور نے اسے جاتے دیکھا تو اس کا دل اچانک ہی بے چین ہوا۔ دروازہ ایک ہی دستک دینے کے بعد کھلا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی کا بیٹا ہوا ہے، میں ہسپتال جا رہا ہوں، اہیم عجلت میں بول کر واپس مڑا۔ کیا؟ مجھے بھی جانا ہے، وہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ نہیں، ابھی چچی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ منمنائی۔ سمجھا کرو، بعد میں دیکھ لینا۔ وہ عجلت میں چلا گیا۔ اینور منہ لٹکائے واپس بیڈ پر آ بیٹھی۔ نہ جانے وہ کیسا دکھتا ہوگا، کس پر گیا ہوگا، وہ سوچتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے بیزاری سے موبائل دیکھا۔ یہ تو کتنا پیارا ہے! اہیم نے فیروزہ کے بیٹے کے ساتھ اپنی تصویر اسے بھیجی تھی اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ اہیم بنا کہے اس کے دل کی ہر بات جان لیتا تھا، تو پھر کیسے اینور کو اس وقت اداس چھوڑ دیتا؟ وہ اسے ساتھ نہیں لے جا سکا، اس کے باوجود اس نے اینور کو خوش کر دیا تھا۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے، آفاف فیروزہ کے بیٹے کی تصویر دیکھ کر پیار سے بولی۔
ہاں، اور جو ساتھ میں ہیں وہ بھی، ریحاب نے اینور کو چھیڑا۔ تم انسان بن جاؤ، اہیم پر نظر رکھنا چھوڑ دو، وہ تڑک کر بولی۔ یہ سوتن بننے کی تیاری کر رہی ہے، معریفہ نے لقمہ دیا۔ اس کی بات پر ریحاب اور عفاف ہنس دی، لیکن اینور برہم ہوئی۔ خبردار جو ایسا سوچا بھی۔ کیا تم اہیم سے محبت کرتی ہو؟ بہت، اگر مجھے 100 زندگیاں بھی ملیں تو وہ بھی اہیم کے نام کر دوں گی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس دنیا اور جنت میں اہیم کا ساتھ دے۔ میں اہیم کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی محبت؟ عفاف نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ تو محترمہ اپنی پریم کہانی کی تاریخ بتانا پسند کریں گی؟ ریحاب اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور بند مٹھی کو مائک کی صورت اس کے چہرے کے سامنے کیا، جیسے انٹرویو لے رہی ہو۔ جی کیوں نہیں، اینور ایک ادا سے بولی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور تایا ابا کی بہت لاڈلی بھی۔ تایا ابا مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ وہ مجھے خود سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے کہ میں اس گھر سے ایک دن ان سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اسی لیے تایا ابا نے مجھے اہیم کے لیے مانگ لیا، لیکن وہ خود مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن بابا کو وہ وعدہ یاد رہا۔ تایا نے اہیم کو اس رشتے کے بارے میں خود بتایا تھا، لیکن مجھے کسی نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ لیکن میں نے سب کی باتوں سے، رویوں سے محسوس کر لیا تھا کہ مجھ پر حق صرف اہیم کا ہے۔ میں نے اہیم کے سوا کسی دوسرے کو کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اس دل کو اہیم سے محبت کرتے ہوئے پایا۔ یہ جو بچپن کی محبت ہوتی ہے نا، رگوں میں خون کی مانند سرایت کر جاتی ہے، اور اس محبت کو دل سے الگ کرنا بھی چاہو تو دل تو نکل سکتا ہے، لیکن یہ محبت نہیں۔ تالیاں! ریحاب اس کے آخری جملے کے بعد جذبات میں فوراً ہی بول اٹھی۔ سوری، آئندہ اہیم کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ میری پیاری سی دوست اسے لے کر اتنی سنجیدہ ہے، یہ آج معلوم ہوا۔ ریحاب نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے۔ اور اب تم گھنی کیا کہنا چاہو گی اپنے نکاح کے بارے میں؟ اس نے اپنے ہاتھ کا بنا مائک معریفہ کے منہ کے سامنے کیا۔ ہمارے خاندان میں شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی، تو اسی لیے میرا نکاح اتفاقاً اس انسان سے ہو گیا جو مجھے پسند کرتا ہے۔ کیا واقعی؟ عفاف حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، اس چشمش کو بھی کوئی پسند کرتا ہے، ایک ہمیں ہی کوئی نہیں دیکھتا، ریحاب دکھ سے بولی۔ تم اپنا رونا تو بند کرو، اینور نے اسے ڈانٹا۔ آگے بتاؤ، کون ہے، کیسا ہے؟ اینور دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ کیا وہ بھی تمہارے گھر میں رہتا ہے؟ عفاف نے کہا لگاتے ہوئے پوچھا تو اینور اسے گھور کر رہ گئی۔ ماموں کا بیٹا ہے، گاؤں میں رہتا ہے۔ 2 سال پہلے سب گاؤں سے آئے تھے اور بس اچانک ہی نکاح ہوا تھا۔ میرے لیے سب کچھ اتنی جلدی قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا ریان مجھے بہت پسند کرتا ہے تو میں پرسکون ہو گئی، ورنہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر ایسے رشتے مسلط کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہی فکر تھی کہیں میں بھی اس پر مسلط نہ کی گئی ہوں۔ تو اب ملنا تو ہوتا ہوگا؟ ریحاب نے ایک پروفیشنل رپورٹر کی طرح سوال کیا۔ نہیں، زیادہ نہیں، نکاح کے بعد صرف ایک بار ہی ملی ہوں، وہ بھی سب کی موجودگی میں، معریفہ نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ مطلب یہاں فی الحال کوئی ایسی والہانہ محبت کی کہانی نہیں ہے؟ ریحاب نے اپنا انٹرویو کا مائک ہاتھ سے پیچھے اچھالا، جیسے واقعی اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ یہ پھر آ گیا، عفاف اس بکری کے بچے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بھگاؤ اسے، ورنہ یہ نور اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اپنی چادر میں چھپا کر۔ ریحاب کی بات پر سب بے اختیار ہنس دی۔ معریفہ جیل میں نہیں رہ سکتی، ورنہ میں اسے ضرور لے جاتی۔ اینور نے ہنسی دباتے ہوئے معریفہ کو چھیڑا۔ اب میرا مذاق نہ بناؤ، وہ منمنائی۔ چلو، فزکس کی کلاس ہے، دیر سے پہنچے تو پھر سے ٹیچر کو ہماری شان میں کچھ کہنے کا موقع مل جائے گا۔ ریحاب ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آتی ہے اس فزکس کی کلاس میں، عفاف بیزاری سے بولی۔ تو سو جایا کرو، ہم کہہ دیں گے کہ پوری رات بیٹھ کر فزکس کے نوٹس بنائے ہیں، اب بیچاری سو گئی، اینور نے مشورہ دیا۔ معاف کرو، میں نے تم لوگوں کی طرح کوئی قسم نہیں کھائی ذلیل ہونے کی۔ عفاف نے ہاتھ جوڑے۔ پھر ساتھ چلو، اینور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کلاس میں لے گئی۔ میری مدد کرو، کہیں دور سے اسے آواز آئی تھی۔ اندھیرا تھا، بہت اندھیرا، جیسے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو۔ وہ اس اندھیرے میں آواز کی سمت بڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن قدم زمین پر جمے ہوئے تھے۔ تم میری مدد کیوں نہیں کرتی؟ آواز قریب آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندھیرے کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ اندھیرے کو چیرتے ہوئے کوئی اس اندھیرے سے نکلا تھا۔ تو تم وہی بکری کا بچہ تھا جسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس کا صرف آدھا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ میری مدد کرو، وہ کہتا ہوا آہستگی سے پیچھے جا رہا تھا۔ رک جاؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، لیکن وہ اس اندھیرے میں کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتی رہ گئی۔
رک جاؤ، وہ متفکر سی چلائی۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پاس ہی لیٹا ایک ننھا سا وجود تھا اور اس کے برابر میں لیٹی فیروزہ تھی۔ اس نے اٹھ کر پیار سے اس کے گال کو چوما اور پاس رکھے موبائل کو اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر میں ابھی کچھ وقت ہے، وہ کہہ کر پھر سے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہی خواب آنکھوں کے بند پردے پر چلنے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تہجد ہی پڑھ لیتی ہوں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ اتنا سا بریک ہوتا ہے اور تم اپنے بلاک سے ہمیں اتنی دور لے آئیں۔ آدھا بریک تو یہاں آنے میں ہی ختم ہو گیا، معریفہ الجھن بھرے انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ، اینور لاپرواہی سے بولتی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ آفاف نے اینور کو کھوجتی ہوئی نظروں کو دیکھا۔ کسی کو نہیں، وہ جوس پینے لگی۔ دیکھو ختم ہو گیا بریک، اب چلو ورنہ پھر سے عزت افزائی ہوگی، معریفہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر تو بیٹھو، ٹیچر اتنی جلدی نہیں آتی۔ اینور اب بھی سامنے چھوٹے سے میدان کو دیکھ رہی تھی جو خالی تھا۔ ذرا اسے پھینک دو، آفاف نے کھڑی ہوئی رحاب کو جوس کا ڈبہ تھمایا۔ اس نے آفاف کے ہاتھ سے لے کر وہیں پھینک دیا۔ تم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو خود کچرا پھیلا کر ملک کو گندا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ملک اتنا گندا ہے۔ معریفہ کے کہنے پر رحاب کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے معریفہ، اٹھاؤ اس ڈبے کو اور کوڑے دان میں ڈالو۔ ایسے ہی پھینکنا ہوتا تو میں تمہیں کیوں دیتی؟ آفاف نے بھی ڈانٹا۔ اس نے چنچلاتے ہوئے ڈبے کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈالا۔ اب چلو، آفاف نے اینور کا ہاتھ پکڑا تو وہ سیڑھیوں سے اٹھ گئی اور واپس جانے کے لیے پلٹی۔ اس نے ایک بار پر امید نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آ گیا، اینور ہلکی آواز میں چلائی۔ کون آ گیا؟ آفاف اور رحاب نے ایک ساتھ ہی پوچھا۔ رکو، وہ آفاف سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے گئیں۔ وہ بکری کے بچے کے پاس جا کر رکی۔ تم اس کا انتظار کر رہی تھی؟ آفاف آنکھوں میں حیرت لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اینور نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ اتنے دنوں سے یہاں کے چکر لگا رہا ہے، لگتا ہے تمہیں اسے پسند آ گئی ہو، معریفہ اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگی۔ بکری کا بچہ اینور کے جوتے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگا تو اینور نے جھٹ سے پیر پیچھے کھینچا۔ کیا تمہیں گھن آ رہی ہے اس سے؟ رحاب حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، اپنے جوتے کی فکر نہیں، اچھا نہیں لگ رہا، وہ اپنا چہرہ جوتے پر لگا رہا ہے۔ بکری کا بچہ آواز نکالتا ہوا تھوڑی دور بھاگا اور پھر رک کر ان چاروں کو دیکھنے لگا۔ یار یہ روز ہی ایسا کرتا ہے، کیا کھیلنا چاہتا ہے؟ رحاب سوچتے ہوئے بولی۔ آج وہ بچہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ 2-3 بار اس نے ایسا ہی کیا، بھاگ کر دور جاتا، پھر واپس اینور کے پاس آ جاتا، اس کے جوتے سے اپنا چہرہ لگاتا اور پھر بھاگ کر دور چلا جاتا۔ اینور نے لمحے بھر کو اس کی حرکات و سکنات کو بغور دیکھا اور چونک کر اٹھی۔ اس نے خواب میں اسی بچے کو دیکھا تھا اور بریک میں وہ کامرس بلاک بھی اسی وجہ سے آئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب وہ کچھ سوچتے ہوئے اس بچے کے پیچھے چل دی۔ نور کہاں جا رہی ہو؟ آفاف نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے پیچھے، وہ شاید کچھ کہنا چاہتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا خواب میں؟ آفاف بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ پاگل ہو گئی ہو، اس سنسان کالج میں تم اس کے پیچھے جاؤ گی؟ جانوروں کے روپ میں جنات بھی ہوتے ہیں، کوئی جن تمہارے پیچھے لگ گیا تو؟ رحاب نے اسے ڈرانا چاہا۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے جانے دو، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، آفاف نے کہا، لیکن اینور ان کی بات بنا سنے ہی بکری کے بچے کے پیچھے چل دی۔ کامرس بلاک کے ساتھ ہی ایک گلی تھی، کالج کے اندر ہی۔ بکری کا بچہ اسی گلی میں آ گیا تھا۔ اینور اس کے پیچھے پہنچی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ پر تینوں تیزی سے بھاگتے ہوئے آئی تھیں اور وہ تینوں ساکت سی بس دیکھ رہی تھیں۔ لکڑی کے ہلکے تختوں سے بنا دروازہ تھا جس کے درمیان ایک بکری کے بچے کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ اینور کی آنکھیں اسے دیکھ کر نم ہوئیں۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور ان تختوں کے درمیان سے اس کی گردن نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رحاب میری مدد کرو، اس نے مدد کو پکارا تو وہ اپنے ہوش میں آئی اور اینور کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے اپنی پوری قوت لگا دی تھی اور ایک تختہ توڑ کر اسے اس تکلیف سے آزاد کیا تھا۔ اینور گہری سانس لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی گردن پر لکڑی کے تختوں کے نشان بن چکے تھے۔ اینور کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اینور تم رو رہی ہو؟ آفاف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اتنا پیارا بچہ ہے، نہ جانے کب سے اس تکلیف میں ہوگا۔ یہ بکری کا بچہ اتنے دن سے ہمیں یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ معریفہ اس بچے کو دیکھنے لگی جو اب بھی اینور کے پاس ہی تھا۔ یہ اتنے دن سے اس حال میں نہیں ہو سکتا، ورنہ اب تک زندہ نہیں ہوتا، رحاب پرسوچ انداز میں بولی۔ تمہارے خواب میں یہ کیسے آیا اور کب؟ آفاف نے پوچھا۔ آج صبح ہی خواب دیکھا تھا، اسی لیے میں یہاں آئی تھی۔
حیرت ہے، یہ تمہارے خواب میں آ گیا؟ عفاف اچنبے سے اس بچے کو دیکھنے لگی۔ لیکن یہ پہلے والا بچہ باہر کیسے نکلا؟ رحاب بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اوہ، یہاں سے۔ رحاب نے دروازے کے نیچے کھودی ہوئی زمین دیکھی۔ تم تو بہت بہادر اور سمجھدار نکلے، رحاب اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ ایرور اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ کوئی اور بات ہے؟ کیا مطلب؟ عفاف ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون کیوں نہیں جو ہونا چاہیے، اور یہ تو بہت دنوں سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اینور نے ان تینوں کو دیکھا، بکری کے بچے کی، پھر وہی آواز نکلی۔ رکو، مجھے دیکھنے دو۔ وہ دروازہ کھولتی ہوئی اندر گئی۔ وہاں بکری اور اس کے کچھ بچے موجود تھے، ساتھ ہی مرغیاں اور بطخیں بھی موجود تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اینور واپس پلٹتے پلٹتے رکی اور فوراً زمین پر بکری کے پاس بیٹھ گئی۔ نور، کیا کر رہی ہو؟ وہ تمہیں مار سکتی ہے۔ اس کے سینگ نہیں دیکھے تم نے؟ عفاف پریشان ہوئی۔ اور تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ تکلیف میں ہے؟ ان تینوں نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ لوہے کی زنجیر سے بکری کا پیر بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ اس کے لیے ہلنا بھی مشکل تھا۔ اینور نے اس کے پیر کی طرف ہاتھ بڑھائے تو بکری نے اپنے سینگوں والا سر اس کی طرف بڑھایا۔ اینور تیزی سے پیچھے ہوئی۔ سنبھل کر، معریفہ چلائی۔ میری مدد نہیں چاہیے، کیا میں چلی جاؤں؟ وہ نرمی سے کہتی ہوئی اسے پچکار رہی تھی۔ رحاب، اینور نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس کے سر اور گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ اینور صرف رحاب کو ہی پکار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی عفاف اور معریفہ ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ اینور نے آہستگی سے اس زنجیر کو کھولا اور اس کے پیر سے الگ کیا۔ پیر زنجیر کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا پیر چھل چکا ہے۔ کیا تم لوگوں کے پاس کچھ ہے، لوشن وغیرہ؟ ہاں، میرے پاس ہے، میں لے کر آتی ہوں، عفاف جلدی سے کہہ کر معریفہ کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوشن کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارے پاس ضرور ہوگا بیوٹی کوئن، رحاب نے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہوئے کہا۔ رحاب نے لوشن اینور کے ہاتھ پر ڈالا۔ وہ اس کے پیر پر آہستگی سے لگانے لگی۔ اینور، تم انسانوں کے چہروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے چہرے بھی پڑھ لیتی ہو۔ عفاف بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ روز آنے والا بکری کا بچہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ احساس کی زبان سمجھ لیتی ہوں، پھر چاہے وہ جانور ہو یا انسان۔ اینور واپس جانے کے لیے اٹھی۔ وہ چاروں واپس جانے کے لیے پلٹی تو وہی بچہ اینور کی ٹانگ پر اپنا سر رگڑنے لگا۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے، رحاب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچے کی آنکھوں میں تشکر تھا جو اینور بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، دوسروں کی زندگیوں کو روشن کر دینے والی۔ اس کے نام کا اثر اس پر خوب ہوا تھا۔ اینور، چاند کی روشنی، اندھیروں کو مٹا دینے والی۔ نور، تمہارے والدین نے بہت اچھی تربیت کی ہے تمہاری، عفاف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، اور اینور کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کے والدین نے اسے صرف بنیادی سہولتیں فراہم کی تھیں، کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی اور تعلیم کی۔ بس دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نماز اور روزے کا پابند بنایا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ بھی اینور نے سیکھا تھا اسی دنیا سے سیکھا تھا، کتابوں سے سیکھا تھا۔ والدین اپنے حقوق میں ان چیزوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے بس یہی والدین کے حقوق ہیں، لیکن کیا والدین کے حقوق میں بچوں کی تربیت نہیں آتی؟ والدین بنیادی سہولتیں فراہم کرتے کرتے تربیت کو کہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ تربیت ہی نہ ہو تو بچہ غلط راہ پر نکل سکتا ہے اور اس معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی بچے کی اگر تربیت کی جائے تو وہ اس قوم کا سرمایہ بن سکتا ہے۔ ہر بچے میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے سیدھی راہ منتخب کر سکے، لیکن اینور احساس سے گندھی ایک لڑکی تھی جو انسان تو کیا جانور کے چہرے پر رقم تکلیف بھی محسوس کر لیتی تھی۔ وہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی کہ کیا خبر آخرت میں کون سی نیکی کی ضرورت ہو، اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک گناہ، صرف ایک گناہ، نیکیوں سے بھری زندگی میں اندھیرا بکھیر دیتا ہے۔ وہ جو ہر ایک کا درد سمجھنے والی لڑکی جب خود اذیت میں مبتلا ہوتی ہے تو ساری دنیا آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کتنا پیارا ہے یہ آبی، اتنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں۔ وہ موہب کے ساتھ کھیل رہی تھی اور فیروزہ ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، اب بھانجے کی موجودگی میں میرا کسے احساس ہوگا؟ اہیم کمرے میں آیا اور شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ فیروزہ اپنے پاس اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولی۔ چائے کی طلب ہو رہی ہے، لیکن یہ خالہ تو اپنے بھانجے کے ساتھ ہی مصروف ہیں۔ وہ فیروزہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ شکوہ کرنے کی بجائے آپ صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنے عرصے بعد تو اس گھر میں رونق آئی ہے۔ اکیلے دیواروں سے باتیں کرتے ہوئے تھک چکی تھی۔ دیواروں سے یا کیڑے مکوڑوں سے؟ اہیم نے کہا لگایا تو فیروزہ بھی ہنس دی۔
آپ بھی نہ، وہ نروٹھے پن سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کبھی اس نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی اسے شوق تھا، لیکن اب دیکھو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، تم اس کا خیال رکھا کرو، فیروزہ نرمی سے بولی۔ آپ فکر نہ کریں آپی۔ سنا ہے تم نے ابھی شادی سے انکار کر دیا ہے، فیروزہ نے موقع دیکھ کر بات کی۔ نہیں آپی، انکار نہیں کیا، بس کچھ وقت مانگا ہے چاچو سے۔ میں نوری کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، نوری کے قابل بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت تو چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ ہر حال میں خوش رہے گی، فیروزہ نے یقین دلایا۔ میں جانتا ہوں اسے میرے ساتھ اگر ایک وقت کا بھی کھانا میسر ہو تو وہ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہے، کبھی لبوں پر شکوہ نہیں لائے گی کیونکہ اس کے ساتھ میں ہوں گا۔ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں، میں جانتا ہوں اس کی محبت، اس کی وفا صرف میرے لیے ہے، اور میں اس کی کتنی قدر کرتا ہوں اس کا اندازہ تو وہ خود بھی نہیں لگا سکتی۔ میری بہن بہت خوش قسمت ہے کہ تم اس کے ہمسفر ہو۔ فیروزہ اس کی محبت پر پرسکون ہو گئی۔ لیکن مجھے لگتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ اینور میری زندگی میں ہے، وہ محب کے گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ چائے لاتی ہوئی اینور کے قدم دروازے کے باہر ہی رک گئے، وہ محبت کا اقرار فیروزہ کے سامنے کر رہا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی خوشی کے احساس سے بھر گیا تھا۔ آرٹس بلاک کے سامنے گراؤنڈ میں لڑکیوں کا فٹ بال میچ ہو رہا تھا، جن میں رحاب بھی شامل تھی۔ آج اردو کی ٹیچر غیر حاضر تھی، اسی لیے لڑکیوں کو موقع مل گیا تھا۔ اینور، عفاف اور معریفہ کھیل دیکھنے میں مصروف تھیں۔ اسی وقت رحاب پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہاں آئی۔ تم لوگ بھی چلو کھیلنے، تمہارے بغیر مزہ نہیں آ رہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، معریفہ سب سے پہلے بولی۔ تمہیں تو میں لے کر ہی جاؤں گی، اور تم دونوں بھی کھڑی ہو۔ اس نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا۔ میں نے یہ کھیل صرف دیکھا ہے، کبھی کھیلا نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا، اینور نے کہا۔ تو کون کہہ رہا ہے ماہر کھلاڑی کی طرح کھیلو؟ جب پڑھنے والے تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں تو دیکھنے والے کھیل کیوں نہیں سکتے؟ رحاب نے جو دلیل دی تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اینور کھڑی ہوئی تو عفاف بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں نے تو یہ کھیل کبھی دیکھا بھی نہیں، معریفہ باضد تھی۔ رہنا تم ہمیشہ تماشائی، رحاب پیر پٹکتی ان دونوں کے ساتھ گراؤنڈ میں چلی آئی۔ مقابلہ برابر کا ہو رہا تھا کہ اچانک ہی کھیل رک گیا۔ دو لڑکیاں ایک دوسرے سے جھگڑ رہی تھیں، دونوں مخالف ٹیم کی تھیں۔ چلو بھائی، اب یہ کھیل تو گیا معریفہ کی بددعا سے، اکیلے بیٹھی بور ہو رہی ہوگی نا؟ رحاب نے ہاتھ جھاڑے۔ چلو پھر اسی کے پاس چلتے ہیں۔ عفاف کے کہنے پر تینوں ہی معریفہ کی جانب چل دیں۔ تم نے ایک سید کو گالی دی، تمہاری اتنی جرت؟ اس جملے پر اینور کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ آواز کی سمت ہجوم کو دھکیلتی ہوئی ان لڑکیوں کے پاس تھی۔ تم ان معاملوں میں نہ پڑو، چلو۔ عفاف نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ اب صرف میرا معاملہ نہیں رہا۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھی۔ سید کو گالی دینے کی جرت کس نے کی؟ اینور نے پوچھا۔ اس نے گالی دی ہے مجھے، ایک لڑکی آگے بڑھ کر بولی۔ آپ سید ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں۔ تم نے گالی کیوں دی؟ وہ اب دوسری لڑکی سے برہمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، اس نے وضاحت کی۔ اور تم نے بدلے میں گالی دی؟ اینور کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ اس نے بھی بدلے میں مجھے گالی ہی دی ہے، وہ غصے سے بولی۔ تم جانتی ہو یہ سید ہے؟ ہاں، اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے باوجود بھی گالی دی؟ افسوس کی بات ہے۔ ان کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا تعلق کسی مقدس خاندان سے ہے، اس کے باوجود تم اپنی زبان سے ان کے لیے غلط الفاظ نکالے۔ کیا تم بھول گئیں کہ آل رسول کا احترام ہم پر لازم ہے؟ ہمارے ماں باپ جس نبی پر قربان ہیں، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ایسا سلوک ہمیں زیب دیتا ہے؟ جتنا ہم قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں، اتنا ہی ادب ایک سپارے کا کرتے ہیں، اور اتنا ہی ادب ایک سورہ کا اور ایک آیت کا۔ کیا تم ایک آیت کا احترام اس لیے نہیں کرو گی کہ وہ صرف ایک آیت ہے، یہ کہہ کر کہ ہم پر تو قرآن پاک کا ادب لازم ہے؟ ہم جتنا ادب اپنے پیارے نبی کا کرتے ہیں، ان پر ہم اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، تو ان کی آل اولاد کا ادب، تعظیم و تکریم ہم پر اسی طرح فرض ہے۔ چاہے وہ تمہیں برا بھلا کہیں، وہ تم پر ہاتھ بھی اٹھائیں، تو تم یہ سوچ کر خاموش ہو جایا کرو کہ وہ آل رسول ہیں۔ سید زادوں کو کچھ کہنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ ان کی رگوں میں خون کس ہستی کا ہے۔ اس کے کہے ایک ایک لفظ نے وہاں موجود لڑکیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور آپ، اب اس نے اپنا رخ سید زادی کی طرف کیا، اگر میری کوئی بات بری لگے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت روز کوڑا پھینکا کرتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ویسے کون بھول سکتا ہے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس عورت کے لیے برے الفاظ استعمال کیے؟ بلکہ جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو وہ پریشان ہوئے،
اور معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ ہمارے آقا کا اخلاق ایسا تھا اور آپ ان کی آل سے ہو کر کسی کو گالی دے رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گالی دینا گناہ ہے۔ اگر اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہوتے تو کیا آپ ان کے سامنے اس لڑکی کو اس کے رویے پر گالی دے سکتی تھیں؟ فرض کریں انہوں نے آپ کو گالی دیتے ہوئے سنا ہو تو کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کا خون جس کی رگوں میں ہے وہ آج ایک مسلمان کو گالی دے رہا ہے؟ چاہے آپ کے ساتھ کوئی کیسا سلوک کرے، اسے روز محشر اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یقیناً جواب دہ ہونا ہوگا۔ لیکن آپ کیا وضاحت دیں گی؟ ہمارے آقا کی تو پوری زندگی صبر و شکر اور اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے، اور آپ سیدزادی ہو کر بھی ان کی تعلیم بھول جائیں تو کیا جواب دیں گی؟ سید کہہ کر عزت کروانے سے بہتر ہے آپ اپنا اخلاق اور ظرف ایسا بنائیں کہ باقی لوگ آپ کے سامنے ادب سے سر جھکا لیں۔ اپنے سید ہونے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے تو یقین جانیں کوئی آپ کے سامنے اونچی آواز میں آپ سے بات کرنا بھی بے ادبی سمجھے گا۔ اینور اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، سیدزادی نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے معذرت کی۔ ارے نہیں، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ؟ مجھے معاف کر دیں، روز محشر میں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس لڑکی کی بات پر اینور کی آنکھیں نم ہو گئیں، اب اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ خاموش نہیں رہی تھی، اگر آج وہ خاموش رہتی تو اس کے دل پر ایک بوجھ سا رہتا۔ اسے تو بولنا ہی تھا، وہ غلط بات ہوتے دیکھ کہاں برداشت کرتی تھی، اور جب معاملہ اتنا حساس ہو تو اس خاموشی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ اس ہجوم سے نکل آئی۔ تم نے تو کمال کر دیا، ویسے لگتا نہیں تم اتنی مذہبی ہو۔ رحاب نے اس کے شانوں پر اپنا بازو رکھا۔ کیا مذہبی دیندار وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں یا پہاڑوں میں جا کر رہائش پذیر ہوتے ہیں؟ وہی دیندار کہلاتے ہیں۔ ہر کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا کون کتنا دیندار ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اور مذہبی لوگ کیا ہنستے بولتے نہیں، اس دنیا سے الگ پہاڑوں اور غاروں میں رہتے ہیں کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رحاب نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ سوری کہ میں نے تمہیں روکا، تم نے تو کتنے لوگوں کو آج ادب کی تعلیم دے دی۔ عفاف نادم ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں بھی کہاں علم تھا کہ میں جھگڑنے جا رہی ہوں یا اچھی بات کرنے؟ اینور کی بات پر وہ مسکرا دی۔ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اہیم کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی۔ شکر ہے تم چائے لے آئیں، بہت شدت سے طلب ہو رہی تھی چائے کی، تمہیں کہنے ہی والا تھا۔ محبت کرنے والوں کے دل ایک ہوتے ہیں، بنا کچھ کہے جب آپ میرے دل کی ساری باتیں جان لیتے ہیں تو بھلا میں کیسے بے خبر رہ سکتی ہوں؟ تم تو بالکل ایک بیوی کی طرح میرا خیال رکھتی ہو، لیکن شادی کے بعد تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر کام کون کرے گا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نوکر کریں گے اور کون؟ میں اتنا قابل بننا چاہتا ہوں کہ تمہیں شہزادی کی طرح رکھوں۔ تم بس میری خدمت کرو اور کچھ نہیں۔ اس کے انداز پر وہ شرماتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اہیم مسکرا کر رہ گیا۔ دونوں نے ہی ایک مکمل زندگی کے خواب سجا رکھے تھے، لیکن ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں، چاہتے ہیں۔ محبت امتحان ضرور لیتی ہے اور اس امتحان میں ثابت قدم رہنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے مقدر میں صرف آنسو، دکھ، تکلیف، یہی سب تو رہ جاتا ہے۔ یہ فزکس ہے یا نیند کی گولیاں جو اتنی نیند آ رہی ہے؟ رحاب بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بند نہ ہوں، لیکن نیند کا غلبہ ہی کچھ ایسا تھا۔ تم لیکچر پر دھیان نہ دو تو شاید بچ جاؤ، ورنہ سو گئی تو ان کے قہر سے کون بچائے گا؟ معریفہ نے مشورہ دیا۔ پھر میں کیا کروں؟ رحاب جھنجھلائی۔ وہ چاروں رازدانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ اینور اس لڑکے کا کیا بنا جس نے انگوٹھی بھیجی تھی؟ عفاف کو اسے جگائے رکھنے کا حل مل گیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اب تک نہیں آیا۔ عجیب انسان ہے، اتنی قیمتی انگوٹھی کسی کو دے کر کیسے بھول سکتا ہے؟ عفاف کے کہنے پر اینور کو بھی آج اس کا خیال آیا، ورنہ وہ تو بھول چکی تھی۔ میں تو اپنی چاکلیٹ بھی یاد رکھوں، وہ ہیرے کی انگوٹھی بھول گیا۔ رحاب کی نیند ایک دم ہی غائب ہوئی تھی۔ اس کی بات پر تینوں کے دبے دبے کہے ابھرے۔ رحاب! ٹیچر کی گرجدار آواز پر چاروں ٹھٹکی۔ دراصل رحاب موضوع کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گئی تھی اور بات کرتے ہوئے آواز دھیمی رکھنا بھول گئی تھی، اور اب رحاب کو اسی عزت افزائی کا سامنا کرنا تھا جس کے لیے اس نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر سب سے زیادہ ٹیچر سے بے عزت ہونے کا ایوارڈ ہوتا تو وہ رحاب کے نام ہوتا۔ جی وہ ہچکچاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ لہجہ کرخت آمیز تھا۔ رحاب! اس کے جواب پر ٹیچر مزید برہم ہوئی۔ اسے عقل مندانہ جواب پر کلاس میں ہنسی کے فوارے چھوٹے۔ میں تمہارے نام کی بات نہیں کر رہی، جو پڑھایا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اور اسی موضوع سے متعلق سوال کرنے پر رحاب سوچ میں پڑ گئی۔
اب اس نے لیکچر سنا ہوتا تو جواب دیتی نا۔ رحاب نیچے دیکھو، اینور نے نوٹ بک پر مختصر جواب بڑے بڑے الفاظ میں لکھ دیا تھا۔ رحاب نے اس کی آواز پر سر نیچے کیا اور طوطے کی طرح جواب بتا دیا۔ ٹیچر کے ساتھ باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ جواب اتنی دیر سے دینے کی وجہ انہیں اب بھی یقین نہیں تھا کہ رحاب جواب دے سکتی ہے۔ اب میں باقی طالبات کی طرح ذہین تو نہیں، اس لیے سوچنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر تینوں نے اب بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، لیکن اب تمہاری آواز نہیں آئے، وہ درستگی سے کہتی ہوئی پھر سے پڑھانے میں مصروف ہو گئیں۔ پیچھے بیٹھی رحاب نے ڈیسک کے نیچے سے ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بیٹھی اینور نے ڈیسک کے نیچے سے ہی اس سے ہاتھ ملایا اور چاروں کے چہرے پر شرارتی مسکان ابھر گئی۔ شکر ہے جان چھوٹی، عبید نے کہا۔ ہاں اب تو پارٹی بنتی ہے، تیمور نے خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، عبید مسکرایا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، اہیم نے معذرت کی۔ پچھلی بار بھی یہی کہہ کر تم نے ٹال دیا تھا، اس بار تو ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا، عبید نے اصرار کیا۔ مجھے سچ میں کام ہے، تم لوگ جاؤ، فائنل سیمسٹر کے بعد ساتھ چلوں گا۔ نہیں آج اور ابھی ساتھ چلو، عبید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک نائٹ کلب میں موجود تھے۔ میں ڈرنک نہیں کرتا، اہیم نے عبید کا گلاس تھاما، ہاتھ پیچھے دھکیلا۔ ایک دن سے کیا ہوتا ہے، تیمور بولا۔ میں نے کہا نا میں ڈرنک نہیں کرتا، اہیم سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنک تو پی سکتے ہو یا وہ بھی نہیں پیتے؟ عبید نے گلاس آگے بڑھایا تو اس نے خاموشی سے گلاس تھام لیا اور غصے میں ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ عبید اور تیمور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ تمہاری وہ کزن، کیا نام ہے اس کا؟ عبید ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اس کا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ وہ غصے سے اٹھا تھا اور لڑکھڑا گیا۔ ارسلان نے فوراً اسے سنبھالا۔ تمہیں نہیں لگتا وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے؟ عبید کے لبوں پر ایک کمینی مسکراہٹ اتر آئی۔ تم بکواس بند کرو اپنی۔ اہیم کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی، وہ کوفت سے چلایا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، تیمور اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ کہاں رہ گئے اہیم؟ بابا کو معلوم ہو گیا کہ آپ اب تک گھر نہیں آئے تو جانتے ہیں نا کیا ہوگا۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی اور بار بار گھڑی پر نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کم از کم کال کر کے بتا ہی دیتے، اتنی پریشانی تو نہ ہوتی۔ وہ اسے تصور میں لا کر شکوہ کر رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر وہ لبکی تھی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے جو منظر تھا اس پر گنگ رہ گئی۔ اس نے آج کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی، سنبھالو اسے۔ تیمور نے اینور کے کندھوں پر اس کا بوجھ ڈالا اور چلا گیا۔ اینور کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اہیم اور شراب، اس کے لیے سوچنا بھی مشکل تھا۔ بچپن سے ساتھ پلے بڑھے تھے، لیکن اتنی قربت ان کے درمیان کبھی نہیں رہی تھی۔ آج اہیم اس کے اتنا قریب تھا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اہیم کو سہارا دے کر وہ اس کے کمرے تک لے آئی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ شراب کیسے پی سکتے ہیں؟ وہ گہرے دکھ اور تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ نوری، وہ نشے میں اسے پکارنے لگا۔ اب جو بات ہوگی صبح ہی ہوگی، وہ درستگی سے کہتی ہوئی پلٹی۔ اسی لمحے اہیم نے اس کی نازک کلائی پکڑی۔ صبح کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ اہیم کے اس انداز پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک خوف کا سایہ اس کے چہرے پر آ کر گزرا۔ آپ اس وقت ہوش میں نہیں، اس لیے صبح بات ہوگی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے لگی۔ لیکن مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ اہیم نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا اور وہ اس پر گری۔ اہیم، وہ دبی دبی آواز میں چلائی، آنکھوں میں خوف کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ چھوڑے مجھے، وہ ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ میرے دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی نشے میں ڈوبی آواز اینور کو اس وقت زہر سے بھی بری لگی۔ پلیز اہیم، مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ وہ ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نازک سی لڑکی اہیم جیسے لڑکے کی گرفت سے کیسے نکل سکتی تھی؟ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپتی رہ گئی۔ اور وہ رات سسکیوں کی آہوں کی رات تھی۔ اینور آدھی رات کو اس کے کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلی تھی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ کا سما تھا، لیکن باہر چھایا ایک سکوت تھا۔ تھے تو صرف آنسو، اور اب شاید یہی آنسو زندگی بھر کے لیے اس کا مقدر بن چکے تھے۔ اس نے رات بھر صرف خاموشی سے آنسو ہی بہائے تھے۔ صبح وقت سے پہلے ہی وہ سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ پیچھے سے انفا کی آواز پر وہ چونکی۔ جی، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اکیلے جا رہی ہو؟ اہیم نہیں جائے گا؟
अहीम के नाम पर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। उसकी आंखों से आंसू फिर बरसने लगे। वो रात को देर से घर आए थे, उन्हें जगाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं चलती हूँ, मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया और घर से निकल गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जुबान पर एक लफ्ज़ नहीं आ रहा था। किससे शिकवा करे, किससे जाकर अपनी तकलीफ़, अपना दर्द कहे। वो अपने किरदार को कांच की तरह संभाल कर रखने वाली आज टूट चुकी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो पैदल ही कॉलेज की जानिब कदम बढ़ाती रही। कॉलेज घर से बहुत फासले पर था, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता था। वो छुप जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन ना था। वो सारी दुनिया से छुप सकती थी, अपने आप से नहीं, अल्लाह से नहीं। और यही बात उसे तड़पा रही थी, और वो ये बात सोचना भी नहीं चाहती थी। वो अपने अंदर की तकलीफ़ उन आंसुओं के ज़रिए निकाल रही थी, लेकिन ये वो ज़ख्म था जो सिर्फ़ उन आंसुओं से नहीं भर सकता था। तुम ठीक हो? आफाफ मुतफक्कर सी उसकी सूजी हुई आंखें देख रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। वह अपना सामान उठाते हुए क्लास से निकल गई और वो तीनों एक दूसरे को देखती रह गईं। आफाफ उसके पीछे लपकी। तुम रोई हो और बहुत रोई हो। आफाफ उससे सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि तस्दीक चाह रही थी। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? वो एक खाली क्लास में बैठी थी, जहाँ कुछ लड़कियाँ क्लास लेने की बजाय यहाँ वक्त गुजार रही थी। तुम अकेले रहना चाहती हो, लेकिन क्यों? वजह बताओ। हर बात का जवाब नहीं होता, उसका ज़ब्त जवाब देने लगा था। लेकिन मुझे जानना है नूर, वो बज़िद थी। मैंने कहा ना, हर बात का जवाब नहीं होता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो एकदम ही चिल्लाई। आफाफ उसके रवैये पर हैरानों परेशानों से देख रही थी। एनोर ने अपना सर घुटनों में दे दिया था। वो आफाफ के सामने रोना नहीं चाहती थी। आफाफ खामोशी से उठकर चली गई और वो खामोशी से आंसू बहाती रही। किससे कहूँ, किसको अपने बर्बाद होने की खबर दूँ? मुझे तो मेरे अल्लाह के सामने उस शख्स ने शर्मिंदा कर दिया। किस मुंह से अपने रब को पुकारूं कि वो जो मेरी हर पुकार को सुनता था, आज उसे पुकारने का सोचती हूँ तो दिल लर्ज उठता है। अहीम क्यों किया मेरे साथ? वो तड़प उठी थी। कहाँ है एनोर? रिहाब ने क्लास ख़त्म होने के बाद आफाफ से पूछा। वो कुछ परेशान है, अकेले रहना चाहती है। तबीयत ठीक नहीं तो वो कॉलेज ही ना आती, मारीफा बोली। नहीं, कुछ और मामला लग रहा है, आफाफ पुरसोच लहजे में बोली। चलो देखते हैं। रिहाब के कहने पर तीनों क्लास की जानिब चल दी। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? रिहाब उसके सर पर खड़ी थी। उसने हड़बड़ाकर सर उठाया तो तीनों शशतर रह गईं। आंखें रोने से लाल और सूज चुकी थीं, चेहरा आंसुओं से तर था। तुम रो रही हो, वो भी इतना? ऐसा भी क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। रिहाब ने उसे झंझोड़ा। कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वो बेबसी से बोली। नूर, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम चार अलग अलग जिस्म ज़रूर हैं, लेकिन एक जान है। किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो बाकी भी इसी तकलीफ़ से गुज़रते हैं। तुम अपना दर्द हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? आफाफ की मोहब्बत पर उसका दिल भर आया। दिल चाहा वो उससे लगकर फूट फूट कर रो दे और ख़ुद पर गुज़रने वाली क़यामत की खबर उसे दे। हमारी कोई अहमियत नहीं? रिहाब ने संजीदगी से पूछा। अब वो उन मोहब्बत करने वालों को अपनी तकलीफ़ की वजह से नाराज़ नहीं करना चाहती थी। वो कल रात उसने तीनों के चेहरों को बारी बारी देखा। सब कुछ जान लेने के बाद उन लोगों ने मुझसे दोस्ती ही ख़त्म कर दी तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अब इन तीनों के सिवा कौन है? नहीं, इस वक्त वो कितनी बेबस थी। क्या हुआ कल? मारीफा ने पूछा। वो बाबा ने डांटा था, देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, बस यही बात है। उसके जहन में आने वाला ये पहला झूठ था तो उसने झट से कह दिया। तुम उनके डांटने पर इतना रो रही हो? आफाफ ना समझी से उसे देखने लगी। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि बाबा मुझे इतना डांटें, बस इसलिए। वो इस झूठ पर नादिम थी कि अपनी इतनी अच्छी सहेलियों से उसे झूठ बोलना पड़ रहा था, लेकिन हकीकत बता देने पर वो शायद उसे पलट कर भी ना देखती, और ये सिर्फ एनोर की ही सोच थी। उफ़ नूर उफ़, बस करो रोना धोना, इतना तो चलता है, भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती, वो तड़पी। इस अज़ियत को भुला देना आसान नहीं है, उसने दिल में सोचा। चलो हमारे साथ, अकेली बैठी रहोगी तो सोच सोच कर रोती रहोगी। रिहाब ने उसका बाजू पकड़ा। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम कॉलेज क्यों आई? तुम? मारीफा खफगी से बोली। घर में सबका सामना कैसे करती? वो अपना दर्द कह रही थी, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं था। हम तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। तुम्हें क्लास नहीं लेनी तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ यहीं बैठ जाते हैं। आफाफ उसके पास ही बैठ गई। एनोर इस वक्त किसी का सामना करने की हालत में नहीं थी और वो तीनों उसके सामने बैठी थी। चलो क्लास में, मेरी वजह से अपना नुकसान मत करो। वो बैग उठाकर खड़ी हुई तो तीनों मुस्कुराकर उसके पीछे चल दी।
اس کے لیے کلاس میں بیٹھ کر لیکچر سننا قابل برداشت تھا، بجائے اس کے کہ وہ تینوں اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھتی رہتی اور وہ کب اپنا ضبط کھو دیتی اور سب کچھ کہہ دیتی۔ اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو ہڑبڑاہٹ میں اٹھا، لیکن سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ بمشکل باتھ روم تک گیا اور پانی کے چھینٹے منہ پر مارتا رہا۔ رات کا منظر بند آنکھوں کے پردوں پر نظر آنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی اور خود کو آئینے میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ تیزی سے باتھ روم سے نکلا اور اینور کے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ کھولا تو وہ موجود نہیں تھی۔ وہ واپس پلٹا۔ چچی نوری کہاں ہے؟ کچن میں انفا بیگم کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ تو کالج چلی گئی، وہ سبزی کاٹتے ہوئے بولی۔ کالج؟ وہ اکیلے کالج چلی گئی؟ ہاں، اس نے کہا تم دیر سے اٹھو گے۔ وہ کالج کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اکیلے کبھی گھر سے نہیں نکلی، اور کل کے بعد وہ کیسے؟ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ واپس کمرے میں چلا آیا۔ میں کیا کہوں گا اس سے؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اہیم نے سوچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں گھر نہیں جانا؟ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، لیکن اینور گھر جانا نہیں چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی اسے لینے اہیم آیا ہوگا۔ وہ فی الوقت اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ تم اکیلی اس کالج میں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ رحاب سنجیدگی سے بولی۔ وہ اکیلی نہیں ہے، میں ہوں ساتھ۔ زریب ویسے بھی دیر سے آتا ہے جب تک میں ساتھ ہوں، پھر ہم ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی مرضی، چلو معرفہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ رکو، اینور نے ان دونوں کو آواز دی۔ باہر اہیم ہوں گے، انہیں کہہ دینا میں گھر کے لیے نکل چکی ہوں۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تم گھر کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشان ہو جائے گا۔ عفاف اس کے رویے پر متفکر نظر آنے لگی۔ بس تم کہہ دینا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اف، یہ لڑکی! رحاب جھنجھلاتی ہوئی کلاس سے نکل گئی۔ معرفہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ کالج سے باہر نکلی تو سامنے ہی اہیم کھڑا تھا۔ اینور تو چلی گئی، معرفہ نے کہا۔ حسب عادت رحاب کا مزاج گرم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چلی گئی؟ لیکن کیسے؟ میں تو کالج کی چھٹی ہونے سے پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ وہ چونکا۔ آپ اتنے ہجوم میں اسے نہیں دیکھ سکے ہوں گے، معرفہ سادگی سے بولی تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اہیم چھٹی سے پہلے ہی کالج آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا اینور چھٹی میں بھی اس کے ساتھ جانا پسند نہیں کرے گی، لیکن اب وہ متفکر سا گھر کو لوٹا اور اینور کی گھر میں عدم موجودگی پر اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اینور کہاں ہے؟ انفا تعجب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چچی، راستے میں ایک دوست مل گیا تھا، اس لیے کالج پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ اینور پہلے ہی نکل چکی تھی۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا دیا اور اہیم اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زریب آ گیا ہوگا، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ عفاف نے اسے دیکھا جو اب بھی سر گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی کالج کے باہر آ گئی۔ ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں؟ عفاف نے پوچھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اکیلے کیسے؟ جیسے صبح آئی تھی، وہ سادگی سے بولی۔ تم صبح بھی اکیلے آئی تھی؟ اس میں اہیم کا کیا قصور؟ سارا قصور ہی ان کا ہے۔ آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ خدا حافظ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ گھر دیر سے پہنچی تو انفا بیگم نے اسے کمرے کے دروازے پر ہی روک لیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تم تو پہلے ہی کالج سے نکل چکی تھی۔ وہ ٹریفک بہت تھا اور مجھے بھوک نہیں ہے، رات میں کھانا کھا لوں گی، ابھی تھک گئی ہوں، بس سو جاؤں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پریشان نہ کیا جائے۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی لیٹ گئی اور اپنی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اور روتے ہوئے ہی سو گئی۔ ایک نیند ہی تو ہوتی ہے جو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے سارے دکھ درد تکلیفیں بھلا دیتی ہے۔ اگر یہ نیند ہی نہ ہوتی تو انسان سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ ان تکلیفوں میں اسے کچھ لمحے سکون کے میسر نہ آتے۔ یہ نیند تو ایک وقفہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ جو دکھ سہتے سہتے تھک جاتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر انہی تکلیفوں کو نئے سرے سے سہتے ہیں، اور یہ غم، نیند، سکون، پھر غم کی سائیکل چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایسا وقت بھی ضرور آتا ہے جب ان سب سے آزادی مل جاتی ہے۔ اینور کی زندگی میں وہ وقت لکھا تھا یا نہیں، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے دکھتی ہوئی آنکھوں کو مشکل سے کھولا۔ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بمشکل وہ اٹھی تھی، خود کو کالج یونیفارم میں دیکھ کر چونکی۔ کچھ دیر تکلیفوں سے آزاد کرنے میں نیند آخرکار کامیاب ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے اہیم کھڑا تھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا، اس کے زخموں سے ایک بار پھر سے خون رسنے لگا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ نوری، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پار کرنی چاہی۔ لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں، وہ تلخی ضبط کرتے ہوئے بولی۔
پلیز مجھے کمرے میں آنے دو، باہر چاچو چچی موجود ہیں، میں ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اینور دروازہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ اہیم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اینور جسے اب تک ایک خوفناک خواب سمجھ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں سے بارش ہونے لگی۔ آپ کی معافی سے سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، میرے دوستوں نے دھوکے سے مجھے وہ ڈرنک۔ اہیم اپنی صفائی میں کچھ کہتا اینور پھٹ پڑی۔ مجھ پر داغ لگ چکا ہے، میری پاک دامنی پر داغ لگ چکا ہے۔ آپ نے مجھے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ مت کہو ایسے، تم میری ہو، کیوں فکر کرتی ہو؟ میری منگیتر ہو تم، میں کوئی غیر تو نہیں۔ غیر نہیں لیکن نامحرم ضرور ہیں۔ مجھے اپنے رب کے سامنے رسوا کر دیا آپ نے۔ نوری میں شرمندہ ہوں، مجھ سے ناراض نہ ہو، تمہاری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ میں تو معاف کر دوں گی لیکن میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا؟ آپ میری تکلیف، میری اذیت نہیں سمجھ سکتے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لہجے کی تلخی واضح تھی۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، صبح سے میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہوں تمہیں اندازہ ہے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نوری، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بھول جاؤ جو بھی ہوا۔ ہم نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، تمہاری اس میں غلطی نہیں۔ خود کو اس احساس جرم سے نکالو۔ اس کی محبت پر، اس کے اس یقین پر اینور کے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی۔ چلو اب کھانا کھا لو، مجھے پتہ ہے صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ میں کھانا لا رہا ہوں اور تمہیں کھانا ہوگا، وہ پیار سے تنبیہ کرتے ہوئے چلا گیا اور اینور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا سب کچھ بھلانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اہیم کو یقین ہو چکا تھا کہ اینور اسے معاف کر چکی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اینور کے لیے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک بے سکونی تھی جو ختم ہونے کے بجائے گزرتے وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ایک احساس جرم اسے گھیرے ہوئے تھا، وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ عفاف، رحاب اور معریفہ اس بدلتی ہوئی اینور کو لے کر پریشان تھیں۔ ہنسنا بولنا اس نے تقریباً چھوڑ دیا تھا، اپنے ہی خول میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں کچھ کہتی پوچھتی لیکن اس کی غائب دماغی بھی عروج پر تھی۔ کبھی وہ جھنجھلاتی، کبھی اس سے خفا ہو جاتی لیکن اسے پھر سے معمول پر لانے کی کوشش کرتی، لیکن ہر کوشش رائے گاں جاتی۔ اتنی آسانی سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ جہاں تھوڑی تنہائی میسر آتی وہاں وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی، لیکن بوجھ تو پہاڑ کی طرح تھا، اکیلے تو وہ بالکل بھی نہیں اسے دور کر سکتی تھی۔ مدد جس سے لینی چاہیے تھی اس کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیا تھا۔ جس نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی تھی، اس نے نہ جانے کتنی نمازیں قضا کر لی تھی۔ اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ رب کے حضور کھڑی ہو جاتی، اپنے اس وجود کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے اور رب کے درمیان جو ایک گہرا رشتہ تھا وہ کمزور ہو چکا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ آخری بار رب کو اس نے کب پکارا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ سختی سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ ایک درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ بے سکونی کیسے نہ بڑھتی؟ جس کے در پر سکون ملتا ہے اس در پر اس نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور آج کتنے عرصے بعد اس نے رب کو پکارا تھا۔ آج پھر روتے ہوئے وہ جلدی سوئی تھی اور ایک خواب نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یا اللہ، میرے گناہ کی یہ سزا، میں مر جاؤں گی اہیم کے بغیر۔ آنسو تو بہہ جانے کو تیار رہتے تھے، آنکھوں سے دریا بہنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے اہیم کمرے میں داخل ہوا۔ اینور نے اسے دیکھ کر جلدی سے پاس پڑے دوپٹے کو خود پر پھیلا لیا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ متفکر سا اس کے قریب آیا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا، اس نے آنسو صاف کیے۔ کیسا خواب؟ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں تھی، وہاں میں نے آپ کو دیکھا۔ اس میں برا کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ واٹ؟ میں اور ایک لڑکی کے ساتھ؟ ناممکن نوری، تم جانتی ہو میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ تم جتنی محبت کرتی ہو میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بے وفائی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے صرف میری وفا چاہیے۔ میں اپنی نوری کا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اینور کے اچانک کہنے پر وہ ششدر رہ گیا۔ نکاح؟ لیکن ایسے اچانک؟ چاچو راضی نہیں ہوں گے۔ آپ راضی کر لیجئے گا میرے سکون کی خاطر۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آج بھی وہ اسی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ بے وقت سونے سے اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، میں نے چاچو سے پوچھ لیا ہے۔ باہر کہاں؟ اور رات کے اس وقت بابا نے اجازت کیسے دی؟ اب اس کی اجازت تو میں لے ہی سکتا ہوں، اور آئس کریم کھانے چلتے ہیں، کافی دنوں سے ہم نے ساتھ آئس کریم نہیں کھائی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ وہ رنجیدہ تھی کہ اہیم نے نکاح کی بات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کیا تھا۔
نوری، وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں اپنی نوری کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ وہ گڑبڑا کر تھوڑا پیچھے کھسکی۔ مجھ سے ڈرنے لگی ہو؟ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، میرے دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کے دوست؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، آپ ہی کی شادی پر تم پر بری نظر رکھنے پر میرا ان سے جھگڑا ہوا تھا، اسی کا بدلہ لیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نوری پر حق صرف میرا ہے، صرف میرا، وہ اس کے گال پر بائیں ہاتھ کی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ اینور کا دل بند ہونے لگا۔ تم سے دور رہنا بہت مشکل ہے نوری۔ اہیم کی بات پر اس کا وجود سرد پڑنے لگا۔ آپ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ اہیم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اینور کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی خوف تھا اور سامنے صرف محبت تھی۔ اہیم چھوڑیں مجھے، وہ درشتگی سے بولی۔ نہیں چھوڑ سکتا، میں چلاؤں گی، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے چلانے پر چاچو آ جائیں گے اور تم جانتی ہو وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ مجھے گھر سے نکال سکتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تم میرے بغیر جی سکتی ہو؟ وہ مجبور کر رہا تھا۔ اہیم، اس کی آواز ایک گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی اور اپنی محبت کے چھین جانے اور خواب سچ ہو جانے کا خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اہیم کی آواز اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا لیکن اس آگ میں وہ جلتی چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر اس آگ میں سلگتی رہی، وہ آگ جس میں اس کا وجود اب جلنا ہی تھا۔ نامحرم کی محبت ایک امتحان کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ یہ محبت زندگی کے ہر موڑ پر کڑا امتحان لینا جانتی ہے۔ یہ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، جو حد سے گزر جائیں وہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ رات کے اس پہر اہیم اس کے کمرے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے نکلا تھا۔ کچن میں موجود انفا جو پانی کی غرض سے آئی تھی، اہیم کو اس حال میں دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اہیم اس سب سے بے نیاز اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں اپنے پیچھے ایک زندہ لاش چھوڑ گیا تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنسوؤں نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی اس کا ساتھ زندگی نبھائیں گے۔ آج بھی وہ صبح جلدی کمرے سے نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے آتی انفا کی آواز پر قدم رک گئے۔ کالج؟ اتنی جلدی اور وہ بھی اکیلے؟ کیا آج بھی اہیم نہیں جائے گا؟ پھر وہی جھوٹ اسے دہرانا پڑا۔ رات کو کب سوئی تھی؟ انفا کے اس کھوجنے والے انداز پر وہ سمجھ چکی تھی کہ ماں اس تلخ حقیقت کو جان چکی ہیں۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، اسی لمحے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ معلوم نہیں، خدا حافظ، وہ کہہ کر تیزی سے گھر کا داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے نکل گئی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ آخر کیسی ذلت تھی کہ اپنے گناہ کی خبر ایک انسان کو ہو جائے تو وہ ذلت کہاں برداشت ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے چھپ کر چاہے کتنے ہی گناہ کر لے، لیکن ایک فرد کو بھی اس کے گناہ کی خبر ہو جائے تو وہ اس کے سامنے کتنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ اس انسان کے سامنے جانے سے گریز کرتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ لیکن جو گناہ دنیا سے چھپے ہوتے ہیں ان کا رازداں تو وہ رب ہوتا ہے۔ انسان کبھی اس رب سے شرمندہ کیوں نہیں ہوتا؟ اپنا گناہ ایک انسان کے سامنے آ جانے پر جو ذلت محسوس کرتا ہے، رب کے سامنے وہ ذلت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہر شے پر محیط ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا، وہ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہ ایک بار پھر آج پیدل ہی کالج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ غلطی نہیں تھی اہیم، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ وہ ہر شے سے لاتعلق خود سے جنگ کرتی ہوئی روڈ کے درمیان آ پہنچی تھی اور اچانک ہی موٹر سائیکل اس کے سامنے رکی۔ وہ لاپرواہی سے چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ نور، اے نور! عقب سے 2-3 بار پکارے جانے پر وہ ٹھٹکی اور پلٹ کر دیکھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زریب متفکر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زریب کی موٹر سائیکل کے سامنے آئی تھی لیکن وقت پر زریب نے بریک لگا لی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ آپ اکیلے کالج جا رہی ہیں؟ وہ بھی یقیناً عفاف کو کالج چھوڑ کر اپنے کالج جا رہا تھا۔ جی، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ میں چھوڑ دوں؟ اس کے کہنے پر اینور نے ایک ابرو اچکائی۔
کچھ غلط مت سمجھیے گا، آپ پیدل اتنی دور جائیں گی تو باحفاظت میں آپ کو کالج چھوڑ دوں گا، وہ گڑبڑایا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور ایک نامحرم کے سہارے کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک دم ہی چلائی، زریب بوکھلا گیا۔ اینور واپس پلٹ گئی اور کالج کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جب کالج پہنچی تو اسمبلی ختم ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اسی کلاس میں آ گئی جہاں لڑکیاں کلاس لینے کے بجائے اپنا وقت گزارتی تھیں، لیکن عفاف اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ بھی رحاب اور معرفہ کو کچھ بتائے بغیر خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ نور، اس نے اینور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اینور چادر میں لپٹی گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ اس وقت کلاس میں اکیلی بیٹھی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اینور نے اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر عفاف کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ مت ہاتھ لگاؤ، تم شفاف ہو، میلی ہو جاؤ گی، آخری جملہ اس نے دل میں کہا۔ نور، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا پھر سے بابا نے ڈانٹا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اتنی سی بات پر خود کو رو رو کر ہلکان مت کرو۔ عفاف کی بات پر وہ خاموش رہی۔ کیا تم اپنی آفی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ اسے اپنے دل کی بات ہی بتا دو؟ کتنے عرصے سے تمہیں دیکھ رہی ہوں اور میرا دل کیسا تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح تمہارے دکھوں کو تم سے دور کر دوں۔ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن تم نہیں سمجھ سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہاری وجہ سے اتنے دنوں سے پریشان ہوں، میں اتنے دنوں سے سکون سے سو نہیں سکی، لیکن تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خود تکلیف میں ہو اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ وہ اس محبت پر اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عفاف اس کے اس طرح رونے پر گھبرا گئی۔ نور، چپ ہو جاؤ، کچھ تو کہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مجھے رو لینے دو، کہیں میرا دل غم سے نہ پھٹ جائے۔ ٹھیک ہے، رو لو، جب دل ہلکا ہو جائے تو مجھے وہ وجہ بتا دینا جس نے تمہیں اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ عفاف اس کا سر سہلانے لگی۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ بتاؤ، میں منتظر ہوں۔ وہ اہیم، اس کے لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ضبط سے لب بھینچے اور آنکھوں نے ایک بار پھر برسنا شروع کیا۔ کیا اہیم؟ کیا؟ اہیم نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہ ادھورا سچ تھا، لیکن عفاف کو اس کی اذیت سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ پورا سچ بتا کر وہ مزید ذلت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ خود سے تو نظر ملانے کے قابل نہ تھی، اب عفاف کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے نا؟ اس نے ایسی حرکت کیسے کی؟ کیا تم نے گھر میں بتایا کسی کو؟ عفاف کو تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ لیکن ہر محبت کرنے والا عزت کرنا بھی تو نہیں جانتا۔ اکثر محبت کرنے والے محبت کے نام پر ہی تو لوٹا کرتے ہیں۔ نہیں، کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں گھر والوں کو؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اہیم تو ایک شریف انسان تھا، اس نے تو ہمیشہ ہمیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ایسا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ اس نے عفاف کی بات کاٹی۔ پہلے بھی تمہارے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا تھا، لیکن تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے تصدیق چاہی۔ میرے لیے خود یقین کرنا مشکل تھا، تم لوگوں کو کیا بتاتی؟ میں اپنی نظروں میں گر چکی ہوں، تم سب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ کس نے کہا ایسا ہوتا؟ تمہاری اس میں کیا غلطی؟ عفاف دکھ سے بولی۔ محبت کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اہیم پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا میری غلطی تھی۔ وہ کزن ہیں، منگیتر ہیں، لیکن نامحرم بھی تو ہیں۔ میں یہ کیوں بھول گئی؟ ایک نامحرم کو اس کی حد میں کیسے رکھتے ہیں، میں کیوں بھول گئی؟ تم خود کو کوسنا چھوڑ دو اور اب اس اہیم سے دور رہنا۔ اہیم کا نام لیتے اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا۔ بھروسہ تو وہ توڑ ہی چکے ہیں، اب کیا رہ گیا ہے؟ محبت؟ عفاف کے کہنے پر وہ ٹھٹکی۔ ہاں، محبت، وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس محبت نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ یہ محبت نہ ہوتی تو میں کبھی خاموش نہ رہتی۔ اس محبت نے مجھے رسوا کر دیا، وہ دل میں سوچتی رہ گئی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور روتے ہوئے وقت گزر گیا۔ کچھ دنوں سے جو سر درد تھا اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ روتی رہتی، پھر تھک کر سو جاتی، پھر آنکھ کھلنے پر رونا شروع کر دیتی، پھر سر درد میں اضافہ ہوتا، وہ اسی تکلیف میں پھر سو جاتی۔ دوپہر سے رات ہو چکی تھی، کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی اور رونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔
اتنا بڑا بوجھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بے جان وجود کو زمین پر گھسیٹتے تھک چکی تھی۔ اس بوجھ تلے اس کا وجود دھس رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے، لیکن اہیم کی آواز پر وہ اٹھتے اٹھتے واپس لیٹ گئی اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ نوری دروازہ کھولو، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ انفا بیگم سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چچی، اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، اب بھی کھانے پر باہر نہیں نکلی، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ اس کے امتحان ہونے والے ہیں، وہ اسی کی تیاری کر رہی ہے۔ انفا بیگم کا لہجہ خشک تھا۔ لیکن کھانا تو کھا ہی سکتی ہے، بھوکے پیٹ کیسے پڑھے گی؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے کھانا دے دوں گی۔ انفا بیگم کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس گھر میں اگر اینور کا کسی کو خیال تھا تو وہ اہیم ہی تو تھا۔ وہ کھانا کھاتی ہے یا نہیں اس کا خیال بھی صرف اہیم کو ہی ہوتا تھا، باقی کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب یوں اچانک انفا بیگم کی محبت جاگ جانے پر وہ حیران بھی نہ ہوتا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ سنیں، انفا بیگم کے لہجے کی ہچکچاہٹ واضح تھی۔ ہاں کہو۔ اہیم اور اینور کا نکاح کر دینا چاہیے، انفا بیگم روانگی میں بول گئیں۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتے ان کا ہاتھ لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور اچانک نکاح کی بات تمہارے دماغ میں کیسے آئی؟ دماغ میں تو کب سے تھی، لیکن آپ سے کہنے کی ہمت آج ہوئی ہے۔ وجہ؟ وہ اب بھی ٹی وی پر نظریں جمائے پوچھ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، دنیا والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، چاہ کر بھی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کوئی میرے منہ پر بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ برہمی سے بولے۔ یہی تو، آپ کے منہ پر کوئی نہیں بولے گا، لیکن آپ کے پیچھے ضرور کہیں گے۔ انفا کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیا ایک ہی خاندان کے لوگ ایک چھت کے نیچے نہیں رہتے؟ اس سوال پر انفا خاموش ہو گئی، حقیقت نہ چاہتے ہوئے بھی بتا نہیں سکی، اور بتاتی بھی کیسے؟ وہ اینور کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیتے۔ ہمارے معاشرے کے مرد اپنی عزت کی خاطر لڑکی کی بات سنے بنا ہی اس کا جرم سنانے کی زحمت بھی نہیں کرتے اور موت کی سزا سنا دیتے ہیں، پھر چاہے قصور لڑکے کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عزت کے نام پر بہن بیٹی ہی قتل ہوتی ہے، اور یہی معاشرے کا اصول بن چکا ہے۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ صبح اٹھی تھی اور آج بھی بھوکے پیٹ ہی گھر سے نکل رہی تھی جب انفا بیگم نے اسے آواز دی، یہ رکھ لو، کھا لینا، کب تک بھوکی رہو گی؟ یہ ممتا تھی یا طنز تھا وہ سمجھ نہ سکی، اور ان کے ہاتھ سے لنچ باکس لے کر کالج بیگ میں ڈالا۔ آنسو صاف کرتی گھر سے نکل گئی۔ یہ پہلا طنز کا تیر تھا جو اس کے دل پر بہت شدت سے پیوست ہوا تھا کہ اس کی تکلیف برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ نوری، عقب سے آنے والی آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو اہیم اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اہیم اس سے بات کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اینور اس کے جاگنے سے پہلے ہی کالج کے لیے نکل جائے گی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ تلخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اہیم تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کل سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو، تو اور کیا کرنا چاہیے؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ غلطی؟ کون سی غلطی؟ اپنے ہوش و حواس میں رہ کر آپ نے جو کیا وہ غلطی تھی؟ وہ پھٹ پڑی۔ میں بہک گیا تھا، ویسے بھی محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لیکن ہمارے دین میں یہ ناجائز ہے۔ اس کی سوچ پر اینور کو دکھ ہوا۔ میں غیر نہیں ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، منگیتر ہوں تمہارا۔ کیسی خود غرضی تھی۔ غیر نہیں، لیکن نامحرم ضرور ہے، اور میں ہی ایک نامحرم کو اس کی حد میں نہ رکھ سکی۔ لیکن اب نہیں، آپ کو نکاح کرنا ہوگا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے۔ لیکن میری کوئی مجبوری نہیں، آپ نے مجھے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ آزردگی سے بولی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تو پھر کیسی شرمندگی، کیسی بے حسی تھی اس میں کہ اینور کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جو غیب کا جاننے والا ہے اس سے کچھ نہیں چھپا۔ آپ نے مجھے اس رب کے سامنے رسوا کیا ہے، آپ میری اذیت کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اب آپ مجھ سے جب تک نکاح نہیں کر لیتے میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ آخری جملہ اس نے درشتگی سے کہا۔ آخر اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اس کی بات پر ششدر رہ گیا۔
اللہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، تو میں تو پھر ایک معمولی انسان ہوں۔ نوری مت کرو ایسا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے التجا کی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اچھا، کالج تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں، میں اکیلے جا سکتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ اہیم سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آنے والی بس میں سوار ہو گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ عفاف نے اسمبلی کے بعد کلاس میں جاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اب کیا ٹھیک ہونا ہے؟ وہ زخمی مسکراہٹ لیے ہوئے بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اہیم نے کچھ کہا؟ وہ اسے حوصلہ دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کل سے میں نے پوری کوشش کی کہ میرا سامنا نہ ہو، لیکن آج صبح انہوں نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ عفاف کا لہجہ سخت ہوا۔ وہی بات، معاف کر دو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں معاف کرنے کی، آج تم نے معاف کر دیا تو وہ پھر سے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی لوگ محبت کے نام پر لوٹتے ہیں۔ عفاف کو کیا خبر کہ وہ لوٹ ہی تو چکی تھی۔ اینور پوری کوشش کرتی رہی کہ اب وہ نہ روئے، کیونکہ رحاب اور معرفہ اس سے لا علم تھی۔ وہ اینور کو اس طرح متفکر دیکھ کر فکر مند ہو جاتی۔ میں جانتی ہوں تم کچھ بھول نہیں سکتی، لیکن کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھلا دو، نظر انداز کر دو۔ امتحانات قریب ہیں، تمہیں مجھ سے کیا وعدہ تو یاد ہے نا؟ تمہیں اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں پڑھ سکتی ہوں؟ میرا کہیں دل نہیں لگ رہا، وہ بے بسی سے بولی۔ دل کو کبھی کبھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عفاف کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ اندھیری رات، بادلوں کی گرج، بجلی کی دل دہلا دینے والی کڑکدار آواز اور تیز بارش۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر دبکی بیٹھی تھی۔ ایک بارش تھی جو باہر ہو رہی تھی، تیز طوفانی بارش جو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جانے کی طاقت رکھتی تھی، اور ایک بارش تھی جو اس کے اندر ہو رہی تھی، لیکن یہ بارش سب کچھ تباہ ہونے کے بعد ہو رہی تھی۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور یوں کالج کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ وہ آج کل اپنے کمرے میں قید ہی رہتی تھی، صرف کھانے کے وقت کمرے سے باہر نکلتی۔ انفا بیگم کی چبھتی نظریں، اس کے لیے ان نظروں کو برداشت کرنا دشوار ہو رہا تھا، اسی لیے زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ اہیم نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کتنے میسج کیے، لیکن وہ دیکھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اہیم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی اس سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ اس سے کبھی اتنا بھی خفا ہو سکتی ہے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ پیار سے ایک بار پھر اس کا دل موم کر لے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ اینور تھی۔ اگر انسانی محبت اس کے لیے اتنی اہمیت رکھ سکتی ہے، تو رب سے محبت کیا کم ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ تو اب تک اپنے رب سے دور ہی تھی۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے، اور کہاں وہ نفل پڑھا کرتی تھی امتحانات کے لیے۔ اب تو فرض نمازیں پڑھے ہوئے عرصہ ہو چکا تھا۔ دل بے سکون تھا، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے صرف امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، اور یوں کچھ دنوں کے لیے اس کی تکلیف، اس کی اذیت میں کمی آئی تھی، اور عفاف کے وعدے کو اس نے نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ آج وہ اپنا پیپر دے کر آئی تھی اور تھک کر سو رہی تھی۔ رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے اس نے راتوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پچھلے دنوں میں جو وقت لا علمی میں گزرا تو اس کی پڑھائی کا کافی حرج ہوا تھا۔ اب وہ راتوں کو جاگ کر پڑھ رہی تھی۔ بھوک سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ کھانا لینے باہر آئی تھی اور بہت محتاط تھی۔ جلدی جلدی کھانا نکال کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دل تھا کہ لگتا تھا ابھی جسم سے باہر آئے گا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑی۔ اینور، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو، باہر سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور دروازے کے لاک کو پھر سے دیکھا، اور اوپر لگی کنڈی بھی اس نے لگا دی اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اینور، دروازہ کھولو، ایک بار پھر آواز آئی۔ اس بار اس نے اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا کہ سانسوں کی آواز بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اور دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں ایک خوف تھا اور ساتھ آنسو تھے۔ اینور، تم نے آج دروازہ نہ کھولا تو بھول جانا کہ کوئی اہیم بھی تھا تمہاری زندگی میں، اس نے تنبیہ کی۔ اینور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آپ نے اتنی آسانی سے بھول جانے کو کہہ دیا؟ کیا بس اتنی ہی محبت تھی؟ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا ہماری محبت پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ وہ سوچ کر ہی تڑپ اٹھی۔ اس گندگی کے دلدل میں جو گر جاتا ہے وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔
ہر ایک کے لیے اس سے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اہیم اس دلدل میں گر چکا تھا اور ساتھ ہی اینور کو بھی کھینچ رہا تھا۔ لیکن اینور کا ضمیر ابھی زندہ تھا، وہ اتنی آسانی سے خود کو اس دلدل میں دھنسنے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ اینور تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اہیم واپس چلا گیا اور باہر چھائی خاموشی پر اس نے سکون کا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی اور سوالیہ نظروں سے آسمان کو تکتی رہی۔ چاند پورے آب و تاب سے صاف آسمان پر چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی ہر سو پھیلی تھی، اس کے کمرے تک اس چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ تم پر تو داغ لگا ہے، لیکن تمہاری روشنی تو بے داغ ہوتی ہے، تو پھر مجھ پر کیسے داغ لگ گیا؟ تمہاری روشنی نے دیکھو اس اندھیری رات کو بھی روشن کر رکھا ہے۔ اگر تمہاری روشنی ہی نہ ہوتی تو؟ کیسا سوال تھا جو وہ اس خاموش چاند سے کر بیٹھی تھی۔